آپ دیکھیے کہ جو چیز ہمارے لیے جتنی ضروری ہو ہماری توجہ بھی اس کی طرف اسی قدر زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز ہماری ضرورت کے دائرے کو زیادہ متاثر کرنے والی نہ ہو اس کی طرف ہماری توجہ بھی یہ کم ہوتی ہے۔ اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اس دنیا میں دین سے زیادہ قیمتی ہمارے لیے کوئی اور دوسری چیز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دین ہمارے 24 گھنٹے میں سے 10 20 25 منٹ یا گھنٹے 2 گھنٹے کو کور نہیں کرتا، چند مہینوں اور چند سالوں کو ہماری زندگی کے کور نہیں کرتا، بلکہ یہ دین اپنے دامن میں اتنی وسعت رکھتا ہے، اتنی کشادگی رکھتا ہے کہ یہ ہمارے پیدا ہونے کے پہلے سے لے کر ہمارے بچپن، ہماری جوانی، ہماری ادھیڑ عمری اور پھر ہمارے بڑھاپے، حتیٰ کہ ہماری موت کے بعد تک کی ہماری زندگی کو یہ مینیج کرتا ہے۔ یعنی پیدا ہونے سے لے کر موت تک کا کوئی لمحہ دین کی کارکردگی سے اور دین کی تاثیر سے خالی نہیں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو چیز ہمارے لیے اتنی اہم ہو کہ ابھی ہم دنیا میں آئے نہیں اور اس نے ہمارے تعلق سے دنیا میں ہم سے پہلے پہنچ کر ہماری زندگی کے لیے روڈ میپ تیار کرنا، ہماری زندگی کے راستوں کی روپ ریکھا بنانا، ہمیں کس طرح زندگی گزارنا ہے، اور ہمارے آنے سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں ہمارے ریلیٹیوز موجود ہیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے اقربا موجود ہیں، ہمارے آنے سے پہلے ہمارے استقبال کی انہیں کس طرح تیاری کرنی ہے اور کن بنیادوں پر دنیا میں ہمارے لانے کا انہیں انتظام کرنا ہے، یہ ہمارے دین نے انہیں سمجھانا، سکھانا اور بتانا شروع کر دیا۔ کہ اسلام نے ہمارے تعلق سے ہمارے دنیا میں آنے کے بہت پہلے سے بات شروع کر دی، ہمارے استقبال کی تیاری بہت پہلے سے شروع کر دی، یہاں سے شروع کی کہ جب ہماری پیدائش اور ہمارے دنیا میں آنے کا کوئی وہم و گمان بھی کسی کو نہیں تھا، اس وقت سے اس دنیا کو ہمارے بارے میں یہ بتانا شروع کیا کہ جب تم ماں تلاش کرنا، ماں کے طور پر کسی عورت کو تلاش کرنا، کسی لڑکی کو تلاش کرنا، تو اس کے اندر صرف حسن و جمال مت دیکھنا، صرف مال و دولت مت دیکھنا، صرف اس کا خاندان، اس کی عزت، اس کا حسب، اس کا نسب مت دیکھنا، بلکہ سب سے پہلے اور سب سے بنیادی طور پر تم اپنے بچے کی ماں جب تلاش کرنے کے لیے نکلنا تو اصولی طور پر سب سے پہلے جو چیز اس کے اندر دیکھنا وہ اس کے اندر دینداری دیکھنا، کہ وہ دیندار کتنی ہے، دین سے اسے وابستگی کتنی ہے، دین سے اس کا تعلق اور دین سے اس کا جوڑ اور میل کتنا ہے۔ یعنی ابھی دور دور تک بطور اولاد اس دنیا میں ہمارا کوئی وجود نہیں ہے، بلکہ جو ہمارے ماں باپ بننے والے ہیں ابھی وہ خود میاں بیوی کے طور پر ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق اور کوئی جوڑ پیدا نہیں ہوا ہے، ابھی صرف دونوں فیملیز کے دل دماغ میں ایک خیال ہے، لڑکے والے چاہتے ہیں کہ انہیں ایک لڑکی تلاش کرنی ہے اور لڑکی والے چاہتے ہیں کہ انہیں ایک لڑکا تلاش کرنا ہے۔ اسی مرحلے سے اسلام ہمارے دنیا میں آنے کے لیے ماحول کو سازگار کرنے لگتا ہے اور ماحول کو تیار کرنے لگتا ہے کہ کس طرح کا ماحول بنایا جائے کہ جب آنے والا ایک بچہ اس دنیا میں آئے تو وہ ایسے ماں باپ کے ذریعے آئے جو صرف دنیا دار نہ ہوں، صرف خوبصورت نہ ہوں، صرف مال و دولت والے نہ ہوں، صرف خاندان والے نہ ہوں، بلکہ وہ دیندار بھی ہوں، ان کے اندر دینی جذبات بھی ہوں، ان کے اندر دینی تڑپ بھی ہو، ان کے اندر دینی خیالات اور دینی احساسات بھی موجود ہوں، تاکہ جب ان کی آغوش میں آنے والا بچہ ان کی آغوش میں آئے تو وہ دینی ماحول، دینی احساسات اور دینی جذبات میں ہی پروان چڑھے۔ اس لیے کہ ماحول کا، صحبتوں کا اور قربتوں کا یہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ صحبت کا کتنا اثر ہوتا ہے، قربتوں کا کتنا اثر ہوتا ہے۔ آپ یہ جو چمیلی کا تیل کہتی ہے نا، چمیلی کا تیل، چمیلی کا یہ تیل کیا ہے؟
کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ چمیلی کا یہ تیل چمیلی کے پھول سے نکالا گیا ہے؟ جی، چمیلی کا یہ تیل چمیلی کے پھول کا تیل نہیں ہے، اس لیے کہ چمیلی کے پھول میں رس ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، تیل نہیں ہوتا۔ اور اگر اسے خشک کر دیا جائے، سکھا دیا جائے، تو تیل کیا، اب وہ رس اور پانی بھی اس کے اندر نہیں بچتا۔ چمیلی کا تیل پھر کیسے نکلا؟ روزانہ دنیا چمیلی کے تیل کے نام پر ہزاروں لیٹر تیل کا استعمال اور اس کی خرید و فروخت کس بنیاد پر کر رہی ہے؟ اگر ہم اس کے پروسیسنگ میں غور کریں گے کہ یہ چمیلی کا تیل کس طرح برآمد کیا جا رہا ہے، تو ہمیں پتا چلے گا کہ چمیلی کا تیل یہ چمیلی کے پھول سے نکلی ہوئی چیز نہیں ہے، چمیلی کے پھول سے نکلی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ چمیلی کا تیل جس تیل کو کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ چمیلی کا تیل بنانے والوں نے یہ کیا کہ تل کے دانوں کو، جسے ہم تلی کہتے ہیں، اس کے دانوں کو چمیلی کے پھول کے ساتھ ایک عرصے تک رکھا گیا۔ جب تلی کے دانوں کو چمیلی کے پھول کے ساتھ اس کی صحبت میں، اس کی قربت میں اور اس کے ساتھ جوڑ کر جب ایک لمبے عرصے تک رکھا گیا، تو ہوا یہ کہ تلی کے دانوں نے چمیلی کے پھول کے اندر جو خوشبو موجود تھی اسے جذب کر لیا۔ چمیلی کی وہ خوشبو جو پہلے صرف چمیلی کے پھول میں موجود تھی، جب تلی کے دانوں کو اس خوشبو کی صحبت ملی، پھول کی قربت ملی، تو اب چمیلی کے پھول سے وہ خوشبو اس صحبت، اس قربت اور اس نسبت کی بنیاد پر تلی کے ان دانوں کے اندر سما گئی۔ جب چمیلی کے پھول کے ساتھ ایک عرصے تک تلی کے دانے یہ لگے رہے، جڑے رہے، اور چمیلی کے پھول کی خوشبو تلی کے دانوں میں سما گئی، آ گئی، تو اب جب تلی کا تیل نکالا گیا، چمیلی کے پھول کا نہیں بلکہ تلی کے دانوں کا تیل نکالا گیا، تو اب وہ تلی کا تیل اس بنیاد پر چمیلی کا تیل بن گیا کہ ایک عرصے تک چمیلی کے پھول کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے تلی کے تیل کے اندر چمیلی کی خوشبو اس طرح آ گئی اور بس گئی کہ اب تیل تلی کا ہے، چمیلی کا نہیں۔ تیل تلی کا ہے، مگر اس صحبت اور قربت کی وجہ سے اس تلی کے تیل میں جو چمیلی کے پھول کی خوشبو آئی ہے، اس بنیاد پر باوجود اس کے کہ تیل تلی کے دانوں سے نکلا ہے اور تیل تلی کا ہے، مگر اسے تلی کا تیل نہیں بلکہ چمیلی کا تیل کہا جا رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے صحبت کا اثر، یہ ہوتا ہے قربت کا اثر۔ اسی لیے ہمارا دین اس زمانے سے، ہمارے دنیا میں آنے کے بہت پہلے سے ہمارے لیے دینی ماحول کی تیاری شروع کر دیتا ہے۔ جب ہمارے ماں باپ بھی بطور میاں بیوی، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق پیدا نہیں ہوا ہوتا اس زمانے سے، تاکہ جب کوئی لیڈی ماں بنے، کوئی مرد باپ بنے، اور جو بچہ ان کے آنگن میں آئے اور اس بچے کو جس ماں اور جس باپ کی صحبت ملے، جس ماں اور جس باپ کی قربت ملے، جس مرد اور جس عورت کی آغوش میں بطور ان کے اولاد کے یہ بچہ کھیلے، وہ ماں باپ جب اس بچے کو اپنی آغوش میں کھلائیں، اسے اپنے سینے سے چمٹائیں، تو یہ قربتیں، یہ نسبتیں اس بچے کے اندر جہاں دوسری عادتیں پیدا کریں، دوسرا کردار پیدا کرے، اطوار پیدا کرے، اخلاق پیدا کرے، یہ اس کے اطوار، اس کی عادات، اس کے اخلاق سب دین کا رنگ لے کر ماں باپ کی آغوش سے اور ماں باپ کی صحبت سے، ماں باپ کی قربت سے اس بچے کے اندر منتقل ہوں۔ گویا اولاد یہ ماں باپ کی گود میں، ماں باپ کی پرورش میں ایسے ہی ہے جیسے تلی کے دانے یہ چمیلی کے پھول کی قربت اور اس کی صحبت میں ہیں، کہ اگر تلی کے یہ دانے چمیلی کے پھول کی صحبت میں نہیں بلکہ اگر کسی گڈر کے کنارے پڑے ہوتے تو ان میں خوشبو آتی، خوشبو نہیں بلکہ ایک بدبو کے مقام پر پڑے ہونے کی وجہ سے یہ بھی بدبودار ہو جاتے۔ حالانکہ کیا تلی کے دانے اصل میں بدبودار ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تلی کے دانے اصل میں نہ بدبودار ہوتے ہیں نہ خوشبودار ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ کسی بدبودار چیز کے پاس پڑے ہوتے، مٹی کے تیل کے پاس پڑے ہوتے، پیٹرول کے پاس پڑے ہوتے، ڈیزل کے پاس پڑے ہوتے، کیا ہوتے؟ یہ بدبودار ہو جاتے۔ مٹی کے تیل کی بدبو ان میں آتی، پیٹرول کی بو ان میں آتی، ڈیزل کی بو ان میں آتی، لیکن جب ان تلی کے دانوں کو ان بدبودار چیزوں کے پاس نہیں
بلکہ خوشبودار پھولوں کے پاس رکھا گیا تو اب انہی دانوں سے جب تیل نکالا گیا تو اب یہ تیل بدبودار نہیں بلکہ اس پھول کی خوشبو لیے ہوئے نکل رہا ہے جس پھول کی صحبت میں اسے رکھا گیا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، اسی طرح جس طرح تلی کا دانہ یہ اپنے اندر کوئی بدبو اور کوئی خوشبو نہیں رکھتا، جیسی صحبت اسے ملے گی، جیسی تربیت اسے ملے گی، جیسی قربت اسے ملے گی، بدبودار چیز کی قربت اور صحبت ملی تو اس سے نکلنے والا تیل بدبودار ہوگا، اور اگر خوشبودار چیز کی صحبت اور قربت اسے ملی تو اس سے نکلنے والا تیل کیا ہوگا؟ خوشبودار ہوگا۔ اسی طرح ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ، نہ اس کی عادات اچھی ہیں نہ بری، اس کے اخلاق نہ اچھے ہیں نہ برے، یہ بڑا ہو کر کیسا بنے گا؟ یہ خوش اخلاق بنے گا یا بد اخلاق، اچھے کردار والا بنے گا یا برے کردار والا؟ یہ اس بات کو طے کرنے والی چیز ماں باپ کی صحبت، ماں باپ کی قربت، گھر کا ماحول اور ماں باپ کی آغوش کی تاثیر اور اس کا اثر ہے کہ گھر کا ماحول جیسا ہوگا، ماں باپ کی تربیت اور ماں باپ کی پرورش، ماں باپ کا کردار، ماں باپ کے اخلاق و عادات اور ماں باپ کے اطوار جیسے ہوں گے، بچے کے اندر بھی اخلاق و عادات و اطوار اسی طرح کے ہمیں نظر آئیں گے، اور انہی عادات و اطوار اور کردار کی بنیادوں پر بچہ پروان چڑھے گا۔ کیا پتا چلا؟ تلی کا دانہ، یہ اس میں بنیادی طور پر کوئی خوشبو اور بدبو نہیں ہے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ اس تلی کے سادے سے دانے سے آپ کو بدبودار تیل نکالنا ہے یا خوشبودار تیل نکالنا ہے۔ اگر بدبودار تیل نکالنا ہے تو آپ کسی بدبودار چیز کی صحبت میں اسے رکھ دیجئے، اور اگر خوشبودار تیل نکالنا ہے تو کسی خوشبودار چیز کی صحبت میں اسے رکھ دیجئے۔ اسی طرح ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ اپنی آنے والی نسلوں، اپنی اولاد اور اپنے بچوں کو ہمیں کیسا بنانا ہے۔ ہمیں انہیں بدبودار اخلاق والا بنانا ہے یا خوشبودار اخلاق والا بنانا ہے؟ ہمیں انہیں بدبودار کردار اور سیرت دینا ہے یا ہمیں انہیں خوشبودار اور نیک سیرت دینا ہے؟ یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہمیں انہیں اچھی اور خوشبودار اور نیک سیرت دینا ہے تو ہمیں اپنے اخلاق کو خوشبودار بنانا پڑے گا، ماں باپ کو اپنا کردار اعلیٰ اور بلند کرنا پڑے گا، اور اگر اپنے بچوں کو بدبودار سیرت دینی ہے، بدبودار اخلاق دینے ہیں، بدبودار کردار دینا ہے، تو پھر ہمیں اپنے اخلاق کو ہم جتنا گرا دیں، اپنے اندر جتنی بد کرداری پیدا کر لیں، یہ اتنا بہتر اور اتنا اچھا ہوگا۔ اب یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے اور ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو کیسے اخلاق دینے، با اخلاق بنانا ہے یا بد اخلاق، با کردار بنانا ہے یا بد کردار۔ آپ اگر تھوڑا سا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گی تو پتہ چلے گا کہ دین کتنی بنیاد سے ہمارے بچے کی اچھی تربیت کے لیے انتظام کر رہا ہے۔ یہ بات کہاں سے شروع کر رہا ہے؟ یہ بات وہاں سے شروع کر رہا ہے جہاں کسی گھر میں ایک بچی ابھی بالغ ہوئی ہے، ایک بچہ ابھی بالغ ہوا ہے، لڑکی والوں نے لڑکا ڈھونڈنا شروع کیا ہے اور اس لڑکے والوں نے لڑکی ڈھونڈنا شروع کی ہے۔ ابھی ان کی شادی نہیں ہوئی، ابھی ان کی منگنی نہیں ہوئی، ابھی یہ میاں بیوی نہیں بنے، ابھی یہ کسی کے ماں باپ نہیں بنے۔ درمیان میں آپ دیکھیے کتنے مرحلے ہیں، کتنا لمبا فاصلہ ہے، کتنی طویل مسافت ہے کہ آپ دیکھیے یہ ماں باپ بنیں گے تب ان کی اولاد ہوگی، اولاد سے پہلے یہ ماں باپ بنیں گے، ماں باپ بننے سے پہلے یہ شوہر اور بیوی بنیں گے، شوہر اور بیوی بننے سے پہلے ان کی منگنی ہوگی، منگنی سے پہلے لڑکے والے لڑکی کی تلاش کریں گے اور لڑکی والے اس لڑکی کے لیے لڑکے کی تلاش کریں گے۔ یعنی کئی مرحلہ پہلے اسلام یہیں جہاں ابھی لڑکے والے لڑکی اور لڑکی والے لڑکا تلاش کر رہے ہیں، اسی مقام پر اسلام سب سے پہلے اس لڑکے اور لڑکی والوں کے کان میں آ کر یہ بات بڑی حساسیت اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ دیکھو لڑکے والوں تم لڑکی تو تلاش کرنے نکل رہے ہو، لڑکی والوں تم لڑکا تو تلاش کرنے نکل رہے ہو، مگر تم ترازو کیا لے کر نکل رہے ہو؟ کیا بنیاد تم نے رکھی ہے؟ کیا معیار تم نے لڑکے اور لڑکی کی تلاش کے لیے رکھا ہے؟ تم یہ جو لڑکا اور لڑکی تلاش کرنے نکلے ہو، تم کیا دیکھ کر لڑکی ڈھونڈو گے؟ تم کیا دیکھ کر لڑکا تلاش کرو گے؟ بھائی انسان کچھ تو دیکھتا ہے نا، تو آپ نے کیا معیار رکھا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع، کہ شادی یہ 4 بنیادوں پر کی جاتی ہے۔ کتنی بنیادوں پر؟ 4 بنیادوں پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا ولجمالہا ولحسبہا ولدینہا، کہ مال کی بنیاد پر یا حسن و جمال کی بنیاد پر یا بڑے خاندان کی بنیاد پر یا دینداری کی بنیاد پر، یہ 4 پیمانے اور 4 ترازو کی بنیاد پر رشتوں کو تلاش کیا جاتا ہے کہ ہم لڑکی یا لڑکے کے اندر یہ دیکھیں کہ وہ مالدار ہے یا نہیں،
ہم لڑکی لڑکے کے اندر یہ دیکھیں کہ وہ حسن و جمال والے ہیں یا نہیں. ہم لڑکی یا لڑکے کے اندر یہ دیکھیں کہ وہ اعلیٰ خاندان اونچے خاندان والے ہیں یا نہیں. اور لڑکے اور لڑکی کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ وہ دیندار، بلند اخلاق، اعلیٰ کردار اور خوب سیرت ہیں یا نہیں. یہ 4 بنیادوں پر لڑکوں اور لڑکی کی تلاش کی جاتی ہے. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ. دنیا ان 4 بنیادوں پر تلاش کرتی ہے، لیکن اے مسلمان، اے صاحب ایمان، جب تو تلاش کرنے کے لیے نکلنا تو دینداری دیکھنا، اول بھی دینداری اور آخر بھی دینداری، کہ اگر مال میں کمی رہی تو اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے. اگر خاندان بہت اعلیٰ نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے بارے میں بھی سوال نہیں ہوگا. اگر حسن و جمال میں کمی ہے تو رب کے یہاں اس کے حوالے سے بھی محاسبہ نہیں ہوگا. لیکن اگر دین میں کمی ہے، دین میں نقص ہے، دینداری اور دین سے وابستگی اگر پوری طرح نہیں ہے تو اللہ کے یہاں بھی محاسبہ ہوگا. تمہارا گھر بھی برباد ہوگا، تمہاری آنے والی نسلیں بھی خراب ہوگی اور برباد ہوگی. آپ اندازہ لگائیے، یعنی اسلام صرف ہماری ذمہ داری ہم پر نہیں دیتا کہ ہم اچھے ہو جائیں، ہم نیک بن جائیں، ہم با کردار اور با اخلاق بن جائیں، ہم علامہ بن جائیں، ہم مولانا بن جائیں، ہم پیر بن جائیں، ہم مفتی بن جائیں. نہیں، صرف ہمارے اوپر یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ دین اسلام وہ دین اور وہ مذہب ہے جو صرف ہماری ذمہ داری نہیں دیتا، ہمارے اخلاق کے تعلق سے، ہمارے کردار کے تعلق سے، ہماری عادات و اطوار کے تعلق سے، ہماری سیرت اور ہمارے کردار کے تعلق سے ہمیں ذمہ دار نہیں بناتا، بلکہ ہماری اولاد اور ہماری آنے والی نسلوں کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کی عادات و اطوار اور ان کی سیرت و کردار کی ذمہ داری بھی ہمارے کندھوں پر دیتا ہے اور رکھتا ہے. اس لیے میری ماں اور بہنوں، کیا ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کے لیے تیار ہیں کہ ہم کیا ان دونوں ذمہ داریوں کو اچھی طرح انجام دے رہے ہیں؟ کہ کیا ہم خود اپنی سیرت اور اپنے کردار میں وہ بلندی، وہ پاکیزگی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا مطالبہ ہم سے ہمارا رب کر رہا ہے، جس کا مطالبہ ہم سے حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، یا جس کا مطالبہ ہم سے ہمارا دین کر رہا ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو اس بلند اخلاقی کے راستے پر آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور کیا اپنی بلند اخلاقی اور پاکیزگی سیرت کے ساتھ ساتھ، عمدہ کردار کے ساتھ ساتھ، کیا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کا بھی انتظام کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کی اچھی پرورش کا انتظام کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی اولاد کو عمدہ اخلاق اور بلند کردار ان کے اندر ڈالنے اور انہیں بلند اخلاق اور عمدہ کردار پر پروان چڑھانے کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ سے یہ سوال کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ نہیں کرتے تو سنیے، قرآن ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے وہ لوگ، اے وہ مردوں اور اے وہ عورتوں، اے وہ ماؤں اور اے وہ باپوں جو اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا. قرآن یہ نہیں فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن اگر صرف یہ کہتا کہ اے ایمان والوں، اے ماؤں، اے مومنہ ماؤں، اے مومن باپوں تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، معاملہ آسان ہو سکتا تھا. لیکن قرآن ارشاد فرما رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والوں، اے ایمان والے مردوں اور عورتوں، تم اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور تم اپنے اہل و عیال اور اپنی نسلوں کو بھی آگ سے بچاؤ. یعنی اللہ تبارک و تعالی 2 ذمہ داریاں ایک کاندھے پر عطا فرما رہا ہے. 2 ذمہ داریاں ایک کاندھے پر عطا فرما رہا ہے. وہ 2 ذمہ داریاں کیا ہیں؟ وہ 2 ذمہ داریاں یہ ہیں کہ خود بھی آگ سے بچنا ہے، اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں اپنے اہل و عیال، اپنی آل اولاد اور اپنی نسلوں کو بھی آگ سے بچانا ہے. ذمہ داریاں 2 ہیں، مگر یہ 2 ذمہ داری کس کے کاندھے پر دی گئی ہے؟ ہم میں سے ایک ایک کے کاندھے پر دی گئی ہے. جب ذمہ داری 2 دی گئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جتنا آپ کے ذمے کام ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کمی، کجی اور نقص رہے گا تو سوال کس سے ہوگا؟ جی، اگر آپ کے ذمے کپڑا دھونا بھی ہے، برتن دھونا بھی ہے، جھاڑو لگانا بھی ہے، اگر ان تینوں میں کمی ہوئی یا ان میں سے کوئی کام نہیں ہوا تو پوچھا کس سے جائے گا؟ آپ سے. اسی طرح
یہ دونوں ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کے کاندھے پر ہے. اپنی اچھی تربیت، اپنی اصلاح، اپنے آپ کو اچھے کردار میں ڈھالنا، اپنے آپ کو بلند اخلاق میں ڈھالنا، اپنے آپ کو حسن سیرت کا آئینہ دار بنانا، اور نمبر 2 اپنے اہل و عیال، اپنی آل اولاد اور اپنے اہل خانہ اور اپنی نسلوں کو عمدہ کردار، اعلیٰ اخلاق اور بلند سیرت اور بلند کردار کے آئینے میں ڈھالنا. یہ دونوں ذمہ داریاں ہم میں سے ایک ایک کے کاندھے پر اللہ نے عطا فرمائی. اگر ذمہ داریاں یہ 2 ہمیں دی گئی ہیں تو سوال کتنی ذمہ داریوں کے بارے میں ہوگا؟ جی کیا ہم صرف اس سوال کے بدلے چھوٹ جائیں گے کہ تمہارا اخلاق کیسا ہے، تمہارا کردار کیسا ہے، تمہاری سیرت کیسی ہے، تمہارا کردار کیسا ہے؟ خدا کی قسم، باپ چاہے جتنا متقی ہو، ماں چاہے جتنی متقی ہو، باپ کا کردار جتنا بلند ہو، ماں کا کردار جتنا بلند ہو، باپ کا اخلاق جتنا بلند ہو، ماں کا اخلاق جتنا بلند ہو، ماں اور باپ جتنے نیک ہوں، ان کا لقب جو ہو، ان کی کرسی جو ہو، ان کا منصب جو ہو، وہ کتنے بڑے پیر ہوں، کتنے بڑے علامہ ہوں، کتنے بڑے مفتی ہوں، چاہے جو ہوں، اگر انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت صحیح بنیادوں پر نہیں کی تو میدان محشر میں صرف اپنے نیک ہونے کی بنیاد پر وہ رب کی پکڑ سے چھوٹ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کہ اپنی نیکیوں کی بنیاد پر وہ جنت میں جانے کے حقدار ہوں، مگر اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنے کی بنیاد پر انہیں جہنم کا مزدہ سنایا جائے اور جہنم کی خبر دی جائے. ہماری غفلتوں کا حال یہ ہے کہ ہم ایک بار کو تھوڑی دیر کے لیے ہم کسی مقام پر ٹھہر کر یہ بھی سوچنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے کہ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو. اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ اے ایمان والے مردوں اور عورتوں، قو بچا لو. کس کو بچانا ہے؟ انفسکم ایک اپنے آپ کو، واہلیکم 2 اپنے اہل و عیال کو. قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک پر 2 ذمہ داریاں ہیں. اگر ہم نے اپنے آپ کو آگ سے نہیں بچایا تو بھی جہنم میں جھونکے جائیں گے. اگر اپنے آپ کو تو بچا لیا مگر اولاد کو نہیں بچایا تو بھی ہم جہنم میں جھونکے جائیں گے. یعنی صرف اپنی تربیت اچھی نہ کرنے کی بنیاد پر ہماری پکڑ نہیں ہوگی، بلکہ اولاد کی اچھی تربیت نہ کرنے پر بھی ہماری پکڑ ہوگی. جب ذمہ داریاں 2 ہیں تو سوال بھی 2 ہوں گے. صرف اس سوال کا جواب دے کر ہم بچیں گے نہیں کہ مولا ہم تو بڑے نمازی تھے، ہم تو بڑے پرہیزگار تھے، ہم تو بڑے متقی تھے. نہیں، رب پوچھے گا کہ اپنی اولاد جو تم نے دنیا میں چھوڑ کر آئے ہو، اس اولاد کی تم نے تربیت کیا کی؟ اس اولاد کو تم نے کیسا چھوڑا؟ اس اولاد کے اخلاق تم نے کیسے چھوڑے؟ اس اولاد کو تم نے سیرت کیسی دی؟ اس اولاد کو تم نے کردار کیسا دیا؟ اس اولاد کو کن بنیادوں پر تم نے پروان چڑھایا اور کن بنیادوں پر اپنی اولاد کی تم نے پرورش کی؟ جب ذمہ داری 2 ہے تو سوال بھی 2 ہوگا. میری ماں اور بہنوں، کیا ہم اس سوال کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں کہ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں کہ ہم نے اپنی تربیت کے لیے اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ یا مرنے کے بعد ہم رب کے ذریعے کیے جانے والے اس سوال کے لیے تیار ہیں کہ رب ہم سے سوال کرے کہ کیا تم نے دنیا میں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال، اپنے بچوں اور اپنی اولاد کو جہنم سے اور اس کی آگ سے بچانے کی کوشش کی؟ کیا تم نے بچایا؟ نہیں. اگر آج ہم اس دنیا میں اس سوال کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ مرنے کے بعد آخرت میں ہم کسی بھی طرح اس سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے. اور جب اس سوال کا ہم جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر آپ اگر کہیں گی کہ میں تو بڑی نمازی تھی مولا، میں تو 5 وقتہ نمازیں ان کے اوقات میں ادا کیا کرتی تھی، میں تو زکوٰۃ ادا کیا کرتی تھی، میں نے تو حج کیا تھا، میں تو صدقات دیا کرتی تھی، تیری راہ میں عطیات پیش کیا کرتی تھی. صرف اپنا بایو ڈاٹا سامنے رکھنے سے اور اپنا نامہ اعمال اچھا بنا لینے سے ہم آخرت میں کامیاب نہیں ہوں گے، بلکہ یاد رکھیے کہ یہ بھی ہمارے نامہ اعمال ہی کا حصہ ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو کیسا بنایا، ہم نے اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی. میری ماں اور بہنوں، بچوں کو اگر معمولی بخار آ جائے، آپ کو نیند نہیں آتی، یہ بدن بخار سے چل رہا ہے. جو ایک گولی کھانے اور 5 ml سیرپ پینے سے یہ بخار دور ہو جائے گا، کیا آپ نے کبھی سوچا کہ دنیا کا یہ معمولی بخار جو آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے کہ میرے بچے کو بخار ہو گیا ہے، میری بٹیا بخار سے تپ رہی ہے، کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ آپ کن آنکھوں سے
اور किस दिल से ये गवारा करेंगी और ये देख पाएंगी कि आपकी आंखों के सामने आपके ये नौनिहाल, आपके ये लाडले, आपकी बुरी तरबियत के नतीजे में, आपकी गफलत के नतीजे में, आपकी बेतवज्जोही के नतीजे में, आपकी आंखों के सामने इन्हें दहकते हुए जहन्नम के अंगारों के हवाले कर दिया जाएगा। क्या आप इन्हें गवारा करेंगे? आज 100 और 110 डिग्री बुखार अगर हमसे गवारा नहीं होता तो जहन्नम की आग का वो टेम्परेचर, उसकी हिद्दत, उसकी गर्मी की शिद्दत कि जिसके बारे में बताया गया, बयान किया गया कि अगर सुई के नाके के बराबर जहन्नम की आग को अगर इस दुनिया में डाल दिया जाए तो इस पूरी दुनिया को राख का ढेर बनाने के लिए जहन्नम की सुई के नाके के बराबर आग काफी है। कुरान इरशाद फरमा रहा है, कू अनफुसकुम अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वाले मर्दों और औरतों, अपनी औलाद को, अपने अहलो अयाल को, अपने घर वालों को आग से बचाओ। किस आग से? मैं नहीं कह रहा, कायनात का खालिक और मालिक इरशाद फरमा रहा है। कौन सी आग? फरमाता है वकूदुहन नासु वल हिजारा, ऐ ईमान वाले माओ और बापों, अपनी औलाद को उस आग से बचाओ। तुम दुनिया में आग जलाते हो तो इस आग को केरोसिन से भड़काते हो, पेट्रोल से दहकाते हो, डीजल से भड़काते हो, लकड़ियां डालते हो, कोयले डालते हो, कागज डालते हो, प्लास्टिक डालते हो, कपड़े के चीथड़े डालते हो, तुम इन चीजों से भड़काते हो। मगर याद रखो, जहन्नम की जो आग होगी उसे लकड़ियों से नहीं भड़काया जाएगा, उसे कागज से नहीं दहकाया जाएगा, वो आग पेट्रोल से नहीं लगाई जाएगी, बल्कि तुम जिस काम के लिए लकड़ियों और कोयले का इस्तेमाल करते हो, जहन्नम की आग कोयले और लकड़ी के बजाय इंसानों के जरिए और पत्थरों के जरिए भड़काई जाएगी। यानी जिस तरह तुम अपनी आग में लकड़ियां डाल डाल कर आग जलाते, सुलगाते, भड़काते और दहकाते हो, इसी तरह जहन्नम की आग में इंसानों को डालकर लकड़ी की जगह भड़काया जाएगा। यहां लकड़ियां डालकर आग लगाते हो, वहां इंसानों को डालकर आग लगाई जाएगी। यानी दुनिया की आग के लिए जो काम लकड़ी करती है, जो काम कपड़े के चीथड़े करते हैं, जो काम प्लास्टिक के टुकड़े करते हैं, जो काम कागज करता है, जो काम केरोसिन ऑयल करता है, जो काम पेट्रोल और डीजल करता है, वो काम जहन्नम की आग के लिए इंसान और पत्थर करेंगे। यानी वो आग आप अंदाजा लगाइए कि कितनी शदीद होगी कि जिसे पत्थर भड़का रहा हो और जिसे इंसानों को डाल डाल कर भड़काया जा रहा हो। कैसे? हम अगर मिट्टी के तेल के चंद कतरे अगर आग पर छिड़कें, किस तरह आग दहकती है, इसी तरह एक एक इंसान को डालकर आग भड़काई जाएगी। बुखार से तपने वाले बच्चे को देखकर बेकल हो जाने वाली माओं, बहनों और बापों, क्या हमारे अंदर यह हिम्मत, जुर्अत और इतनी ताकत और हमारा दिल इतना मजबूत है कि हम उस शदीद आग में हमारी अपनी आंखों के सामने हमारी प्यारी प्यारी संतानों को, हमारी अपनी औलाद को, जिन्हें हमने बड़े प्यार से पाला है, उनके कदमों में कांटे नहीं चुभने दिए, उनके बिस्तर को हमने कभी मामूली सी तरी उन पर नहीं छोड़ी, गीलापन नहीं छोड़ा, हमने उनके चेहरे की, उनके बदन की सफाई की, बड़ी बारीकी से हमने उसकी तरफ तवज्जो की, उनके कपड़ों की सफाई पर, उनके बदन की सफाई पर, उनके खाने की सफाई और पाकीज़गी पर हमने बहुत ध्यान दिया। इन नाजुक और नौनिहाल बच्चों पर क्या हम अपनी आंखें उस वक्त खोलकर यह मंजर देखने की जसारत, जुर्अत और ताकत व कुव्वत अपने अंदर रखते हैं जब इन्हें हमारी आंखों के सामने उस सख्त तरीन आग में डाला जाएगा? अगर मेरी बात होती तो आपके पास झुटलाने की गुंजाइश होती, मगर ये उसकी बात है, उसका कलाम है कि उसी को सब कुछ करना है, उसी को सब कुछ करना है, वही सब कुछ करता है, उसी के दस्ते कुदरत में सब कुछ है, वो फरमा रहा है। इसलिए मेरी माँ और बहनों, ये दोहरी जिम्मेदारी, एक कांधे पर दो जिम्मेदारी, एक कांधे पर दो जिम्मेदारी। बच्चे को अगर बुखार हो जाए, आप उसका इलाज करती हैं या नहीं? पैसों का इंतजाम करती है, फिर डॉक्टर तलाश करती हैं, फिर सफर करके डॉक्टर के यहां जाकर नंबर लगाकर बैठती हैं, गर्मी हो तो भी बैठती हैं, सख्त जाड़ा हो तो भी बैठती हैं, बारिश आ रही हो तो भी अपने आप को भीगते हुए इस खौफ से बेखौफ होकर कि मैं भीग जाऊंगी तो मैं भी बीमार हो जाऊंगी। वाह रे दर्दमंद दिल रखने वाली मां, तू इस दुनिया के मामूली बुखार को दूर करने के लिए इतने पापड़ बेलती है, अपना पैसा भी लगाती है, अपनी ताकत भी लगाती है, अपनी सेहत भी दांव पर लगाती है, अपना वक्त भी सर्व करती है, नंबर लगाकर इंतजार की मशक्कत भी झेलती है, और फिर वापस आकर यह बच्चा जब कड़वी दवाएं खाने के लिए तैयार नहीं होता, कभी शक्कर मिलाकर,
کبھی شہد ملا کر، کبھی گڑ ملا کر، کبھی چاکلیٹ کا سہارا لے کر، کبھی کسی اور چیز کا بہانہ بنا کر، کبھی ہاتھ پکڑ کے، کبھی پیر پکڑ کے، کبھی ناک بند کر کے، کبھی پیروں کو اپنے پیروں سے دبا کر، مختلف ہیلوں اور بہانوں سے جتنے راستے ہو سکتے ہیں اتنے راستے استعمال کر کے، اے وہ ماں جو دنیا کا بخار دور کرنے کے لیے اپنے بچے کا علاج کرتی ہے، اس کی دوا کا انتظام کرتی ہے، اس کے علاج کا خیال کرتی ہے، اسے دوا استعمال کرواتی ہے، اے درد مند دل رکھنے والی ماں جس سے دنیا کا یہ بخار برداشت نہیں ہوتا، کیا تو نے کبھی سوچا یا تیرا قیامت پر ایمان نہیں ہے، یا تیرا جہنم کے حق ہونے پر ایمان نہیں ہے، یا تیرا رب کے فرمان پر ایمان نہیں ہے؟ اے اس امت کی ماں، اگر تمہارا ایمان جہنم پر ہے، اگر تمہارا ایمان رب کے فرمان پر ہے، اگر تم قرآن کو حق جانتی ہو تو مجھے اپنے ضمیر کی آواز سن کر بتاؤ کہ اگر تمہارے درد مند دل کو دنیا کا یہ بخار برداشت نہیں ہوتا، جہنم کی آگ کی تپش، اس کی حدت اور اس کی شدت تمہارا یہ درد مند دل برداشت کر پائے گا؟ یقیناً اگر ہمارے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل ہے تو ہمارا جواب، مومنانہ جواب، صادقانہ جواب، مسلمانہ جواب یہی ہوگا کہ اگر ہم اپنے بچوں کا بخار کی تپش برداشت نہیں کر پاتے تو ہم جہنم کی آگ میں انہیں جلتا ہوا دیکھنا کیسے گوارا کریں گے؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر میری ماں اور بہنوں، ہمیں دو ذمہ داریاں ادا کرنی ہوگی، اس امت کے مردوں کو بھی اور اس امت کی عورتوں کو بھی، اس امت کے باپوں کو بھی، اس امت کی ماؤں کو بھی، دو ذمہ داریاں ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کو ادا کرنی ہوگی، اور وہ ذمہ داری ہے قو انفسکم نمبر 1 و اہلیکم نمبر 2 نارا، کہ نمبر 1 ذمہ داری بچاؤ جہنم سے، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو، نمبر 2 ذمہ داری اپنے اہل و عیال اور اپنی اولاد اور اپنی آنے والی نسلوں کو۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں ذمہ داریوں کو ہمیں ادا کرنے اور اپنے بھی اخلاق، عادات اور اطوار اور سیرت و کردار کو سنوارنے اور اپنی اولاد کی بھی اچھی، عمدہ، نیک اور بہترین پرورش کرنے اور ان کی اچھی تربیت کرنے اور اس کے لیے اسباب اور انتظام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔